ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو العرش المجيد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذو العرش المجید، رب دی ذات او ذات ہے جڑی عرش دی مالک ہے، بزرگی والی ذات ہے۔ سلسلہ جاری ہے، بندہ مسلمان نے اس دنیا تے کیڑے چنگے کام کرنے نے جنہاں دی وجہ تی اللہ کریم نے اس نو اپنے فضل، انعام اور رحمت دے ذریعے اپنے عرش دا سایہ عطا فرمانا ہے۔ کل تک 66 بندے ذکر ہو چکے نے۔ اج جڑی حدیث پاک ذکر کرنی ہے اس وچ 3 بندے ذکر کیتے جان دے تے ملا کے 69 ہو جان گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے رسول کریم رؤوف الرحیم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہداء ثلاثۃ، سبحان اللہ سبحان اللہ، شہید ہونے والے بندے 3 قسم دے نے۔ سبحان اللہ۔ پہلا رجل خرج بنفسه وماله محتسبا فی سبیل اللہ سبحان اللہ لا يريد ان يقاتل ولا يقتل سبحان اللہ، یکثر سواد المسلمین فإن مات او قتل غفرت له ذنوبه كلها۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا او بندہ شہید ہے جیڑا اپنی جان اور اپنے مال دے ذریعے اللہ دی راہ وچ خلوص دل نال، اخلاص نال اللہ دی رضا واسطے نکلیا ہے، لیکن او دا ارادہ کی سی لا یرید ان یقاتل ولا یقتل سبحان اللہ، یکسر سواد المسلمین، او دا صرف اے ارادہ سی کہ میں مسلماناں دی جماعت نال نکل کے جا رہا جہاد واسطے تے ایک میں وچ ہوواں تے تعداد ود جے دی، سبحان اللہ، مسلماناں دی تعداد صرف ودان واسطے گیا ہے۔ او دا ارادہ نہ لڑائی اگلے نال کرن دا سی، نہ اگلے نو مارن دا ارادہ سی تے نہ آپوں شہید ہون دا ارادہ سی۔ او دا صرف اتنا ارادہ سی میں میدان جہاد وچ تاں جا رہا کہ مسلماناں دی جڑی تعداد ہے او زیادہ لگے، لیکن نکلیا اللہ دی رضا واسطے سی۔ جڑی مسلماناں دی تعداد بھی زیادہ دا ارادہ سو او دے وچ اے ہی ہے کہ مینوں اللہ میرے تے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِن مَاتا، اگر وہ بندہ تبھی موت مر گیا، او قتل یا انہوں تھے شہید کر دیتا گیا، غفرت لہو ذنوبہ کلھا، سبحان اللہ سارے گناہ دے بخش دیتے جان گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس تو بعد انہوں کی کیتا جائے گا، عذاب قبر تو بچا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جیڑی گھبراہٹ اور وحشت ہونی ہے میدان محشر دی اس تو انہوں محفوظ کر لیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور ادھے سر تے عزت اور وقار دا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مطلب بندہ شہید ہے، نکلیا صرف اس ارادے نال سی
کہ مسلماناں دی تعداد زیادہ لگے، نہ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਆਪੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤभी ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। البتہ ایک مسئلہ ضمناً ذکر کر دیتا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہید بندے دے خون دا قطرہ زمین تے گرن تو پہلے پہلے ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ، ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੇ ਕਰਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ۔ اور دوسرا بندہ رجل خرج بنفسه وماله محتسبا يريد ان يقتل ولا يقتل، او بندہ جڑا اپنی جان اور اپنے مال دے نال نکلیا اللہ دی راہ وچ رضا اللہ دی حاصل کرن واسطے، او دا ارادہ ہے کہ میں اگلے نو مارنا ہے خود بچ کے رہنا ہے۔ ہن ادے چ کم اور ہو گیا ہے کہ اگلے نو مارن دے ارادے نال نکلیا ہے۔ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر یہ بندہ تبھی موت مر جاندہ ہے یا انہوں شہید کر دیتا جاندہ ہے، کانت رقبتہ مع ابراہیم خلیل الرحمن بین یدی اللہ تبارک و تعالی، ان اے بندہ اگر فوت ہو جاندہ تبھی موت یا شہید کر دیتا جاندہ ہے، اس بندے نو اللہ کریم دی بارگاہ اقدس دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام دے قرب وچ مقام نصیب ہوئے گا۔ تیسرا شہید ہوئے رجل خرج بنفسه و مالہ محتسبا یرید ان یقتل و یقتل فإن مات او قتل جاء یوم القیامت شاہرا سیفہ وادعوہ علی عاتقہ، کہ جڑا اپنی جان اور مال دے نال نکلیا میدان جہاد وچ اللہ دی رضا واسطے اور نال انہیں اے ارادہ کیتا ہے میں کافر نو مارنا ہے اور آپوں بھی شہادت حاصل کرنی ہے۔ اگر یہ بندہ تبھی موت مر جاندہ ہے یا انہوں شہید کر دیتا جاندہ ہے، قیامت والے دن جس وقت آئے گا تو اے اپنی تلوار اس نو بلند کر کے اپنے کندھے تے رکھے ہوئے آ رہا ہوئے گا، جبکہ بقایا لوگ گھٹنیاں تے بہ کے ایسے مقام دی تمنا کرن گے۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جڑے تین قسم دے شہید نے، ایک او جنہیں مسلمانوں دی تعداد ودھان واسطے شرکت کی تھی، ایک او جنہیں کیا میں کافر نو مارنا ہے تے خود شہادت دی تمنا نہیں کیتی، تیسرا او جنہیں کیا کافر نو بھی مارنا ہے اور خود بھی شہادت لینی ہے۔ اے تینے قسم دے بندے انہاں نو انعام اگلا کی ملے گا، حتی یاتو منابر من نور تحت العرش، اے بندے اللہ دے عرش دے نیچے نور دیاں ممبراں تے ہون گے، فیجلسون علیہا، اے نور دیاں ممبراں تے بہ جان گے، ینظرون تے پھر منظر ویکھن دے کس چیز دا، کیف یقضی بین الناس، بقایا لوکاں دے فیصلے کس طرح کیتے جا رہے نے تے اساں کس طرح نور دے ممبراں تے ہاں۔ مطلب بندہ شہادت دی تمنا کرے یا مسلمانوں دی تعداد ودھان واسطے جائے یا کافر نو مارن واسطے جائے میدان جہاد وچ، اللہ کریم اس نو اے انعام عطا کرے گا۔ لیکن اس وچ اے دیکھ لو کہ اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام دے فرمانے علی شان تو اے ثابت ہو رہا ہے کہ بندہ مسلمان نے کافر دے مخالف رہنا ہے، کافر دے نال او دوستی جڑی بندے دے دین نو کمزور کرے او بالکل منع ہے، او جائز نہیں ہے۔
اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اج اسی لوگ ہر قسم دا معاملہ دینی دنیاوی سمجھے کہ انہاں کفار دے نال کرنا جائز ہے، جبکہ اللہ کریم نے قرآن کریم وچ پہلے ہی ارشاد فرما دیتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے مسلمانوں تواڈے نال یہودی تے عیسائی کدی بھی راضی نہیں ہون گے، ایک صورت وچ راضی ہون گے تسی دین اسلام نو چھڈ کے انہاں دے دین تے آ جاؤ، جسے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ تے اسی لوگ کیوں نہیں اس چیز نو سمجھ رہے؟ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور خود اللہ کریم نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا ہے کافراں نو اپنا دوست نہ بناؤ، انہاں نو اپنا رازدار نہ بناؤ، انہاں نال جڑے دنیاوی معاہدیاں دی بھی اجازت ہے، سانو سیرت وچ نمونہ ملدا ہے، او لمبی مدت دے نہیں کرنے چاہیے۔ جڑے اکثر مختلف اسلامی ملکاں دیاں حکومتاں 90 سال 99 سال 80 سال دے معاہدے کر لیندیاں نے، بعد وچ آون والیاں کئی نسلاں اس معاہدے وچ بعض دفعہ پس جاندیاں نے۔ زیادہ تو زیادہ معاہدہ زیادہ تو زیادہ لمبا کرنا ہوئے تو 10 سال دا کرنا چاہیے، وگرنہ 1 سال 2 سال 3 سال دے معاہدے ہونے چاہیے نے۔ اگر معاملہ درست رہے تو پھر انہوں نیو سطح تے کر لو 2 سال دا، پھر 3 سال دا کر لو، لیکن اس تو زیادہ نہیں، تاکہ اگر ظلم ہو رہا ہوئے تو کم از کم معاہدے دی جڑی پاسداری کیتی جا رہی سی وہ دے تھوڑا پسے قوم، نہ کہ کئی نسلاں پھر پسدیاں رہ جان۔ اللہ کریم سانو سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔